حدیث میں تو ایک واقعہ ملتا ہے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں جو بڑی بری تھی اور جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ جہنم میں ہی جائے گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحرا کے اندر ایک فاحشہ عورت ایک کنویں سے جو ہے بڑی مشکل سے اتر کر پانی پیتی ہے. جب وہ کنویں سے باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک کتا بلبلا رہا ہے اور پیاس کے مارے جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. اس بری عورت کو اس کتے پہ بڑا رحم آتا ہے. وہ پھر سے کنویں میں اترتی ہے, بڑی مشکل سے اس کتے کے لیے کچھ پانی لاتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بری عورت کی ادا اتنی پسند آتی ہے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو نیکی کا کوئی موقع, چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ غیروں کے ساتھ ہو, چاہے جن کو ہم دشمن کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو, چاہے جانوروں کے ساتھ ہو, ہمارا دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھ کر کیا کرنا چاہیے, انسانوں کی یا جانوروں کی جو ہے وہ مدد کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم خدمت خلق اس اہم عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے انتقال کا مہینہ یہ ہے, اور اس مہینے کی عظمت کے اوپر کافی کچھ باتیں ہوتی ہے اور الحمدللہ امت جو ہے اس کو بڑے ذوق سے سنتی بھی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتی ہے. آج ہم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہت نمایاں خصوصیت, ایک بہت نمایاں کوالٹی, جس کو ہم خدمت خلق یا انسانیت کی خدمت یا مانوتا کی سیوا ایسے الفاظ سے جانتے ہیں, اس عنوان کے تحت انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی خدمت یہ کتنا اہم ہے. اس بات کا ہم کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا, آپ دیکھیں گے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے. یعنی ایک جہاں اللہ کے حق کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہیں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کے بھی حق کی بات کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنا قیمتی مال مسکین, یتیم اور قیدیوں پر جو ہے وہ لگاتے ہیں. اور سورہ ماؤن جس کی تلاوت ہوئی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکر یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہے, اس صفت کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یتیم کو جو ہے دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں. یعنی جو لوگ بندگان خدا کی خدمت نہیں کرتے یا ان سے برا سلوک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ گویا وہ آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. اور پھر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیے, ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی حاجت, جو شخص کو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے, یعنی اپنے کام کو چھوڑ کر, ظاہر سی بات ہے انسان مصروف ہوتا ہے, اس کے پاس بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, وہ عبادت بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر وہ اپنے کسی بھائی کی حاجت کو یعنی اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے میں لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جو اپنے کسی بھائی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے وہ مشکل کو دور کرے گا جو آج دنیا میں اپنے کسی بھائی کی کسی مشکل کے اندر جو ہے اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے لگتا ہے. آپ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ عبادات کے اندر اگر کسی خلل کا واقع ہو جاتا ہے ہمارا تو اس کا ہمیں کفارہ دینا ہوتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ حج کے موقع سے جب ہم جانتے ہیں احرام کی جو حد ہوتی ہے وہ
میقات جس کو ہم کہتے ہیں، اگر کوئی انسان میقات کے اندر احرام نہیں باندھے اور میقات پار کر جائے تو یہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر خلل ہے اور انسان کو اس کا کفارہ بھرنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم اپنے دین کے اوپر غور کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو عین اللہ کی عبادات کے معاملات تھے اس کا کفارہ دیکھیے کیا بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے، غلطی کوئی انسان سے، حاجی یا عمرہ کے لیے کوئی جا رہا ہے اور اس سے اس طرح کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک جانور کو ذبح کرے اور اس جانور کا گوشت جو ہے وہ غریب اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کرے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا جزا یا اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ شدید شرعی عذر کی بنا پر انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کو جہاں چھوٹ دی گئی ہے کہ یہ ایسے عذر ہے جس کی بنا پر انسان روزہ نہیں رکھے، تو اس کا بدلہ دیکھیے کیا بتایا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے، یعنی جو عین اللہ کی عبادت تھی اس عبادت کے اندر اگر کوئی خلل واقع ہوتا ہے یا انسان کسی وجہ سے وہ عبادت کو نہیں کر پاتا ہے تو اس کا جو کفارہ بتایا گیا ہے وہ اس کا کمپنسیشن یہ نہیں ہے کہ پھر مزید آپ جو ہے 100 رکعت نفل پڑھے یا آپ اتنے زیادہ آگے چل کے روزے رکھے، بلکہ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا مجاز ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بتایا اور ان کے اندر بیلنس رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے عبادات ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سے ہم جانتے ہیں کہ نماز اور روزہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں بات زکوٰۃ کی آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو پہچاننے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو بنیاد ہے نا بھائیو، اسی طریقے سے ہم دین میں آگے بڑھتے ہیں، دین کے دوسرے شعبے میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی بات کہی ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایک بیلنس رکھے، ایک اعتدال کی روش مینٹین کرے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندوں کو حقوق کو کیا کرتا ہے؟ سرے سے بھول جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدمت خلق میں تو بڑے سرگرم ہوتے، بڑے ایکٹیو ہوتے، یا جن کو آج کی اصطلاح میں ایکٹیوسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا جب آپ معاملہ خدا کے ساتھ دیکھیں گے تو ان کی نمازوں کے بھی بڑے برے حال ہیں اور دوسری بنیادی عبادات کے اندر بھی ان کی کیا ہے؟ بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک اعتدال اور بیلنس ہونا چاہیے، جس کی دعوت ہمارا دین ہم کو دیتا ہے۔ اور آج کا جو انسان ہے نا بھائی اور بہنوں، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا سیلف سینٹرڈ ہے، بڑا خود غرض قسم کا انسان ہے۔ انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ میری ذات کی خوشحالی، میری پروگریس، میری ترقی، میری ضروریات پوری ہو۔ اور اگر وہ بہت زیادہ سوچ پاتا ہے تو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کہاں تک جاتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش شخص ہوگا، جس کی ذات سے، جس کی صلاحیتوں سے، جس کے پیسے سے، جس کے وقت سے انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی اس حدیث میں کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ پھر مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے مخاطب ہو کے، ہم سے مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں دنیا میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ بڑے تعجب سے پوچھے گا اے اللہ تعالیٰ میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بڑے تعجب سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اور اسی طرح کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تب اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں میرا فلاں اور فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو گویا کہ تو میری عیادت اور تیمارداری کرتا۔
میرا فلاں اور فلاں بندہ کیا تھا، وہ بھوکا تھا، ہو سکتا ہے وہ بندہ ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے ہمارے محلے کا کوئی شخص ہو، اور ہم بڑے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلاتا تو گویا تو مجھے کھانا کھلاتا، اور اسی طرح پانی اور پیاس کے بارے میں کہا جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیں ہمارا دین جو ان تعلیمات، اس طرح کی تعلیمات کو دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کو اپنوں کی مدد کرنی ہے۔ اپنوں کی مدد تو ہر کوئی کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں دشمنوں کی مدد کون کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو واقعات ہیں کہ مکہ میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی سازشیں کی گئی، یہاں تک کہ نوبت آئی کہ 13 سال بعد لوگ آپ کے جان کے در پہ ہو گئے۔ یعنی نعوذ باللہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتمہ کرنے کے در پر وہ کفار مکہ ہو گئے جن کو ہدایت نہیں تھی، اور مجبوراً ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے مکہ سے کیا کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، مطلب اٹ از ناٹ اے ریٹرن ٹکٹ، ہجرت از اے ون وے ٹکٹ، کہ آپ نے ایک بار ہجرت کر دی تو آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی راہ میں، اللہ کی محبت میں جو ہے آپ چل نکلتے ہیں۔ آپ سوچیں اس کے بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، جب طاقت اور اقتدار آتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہی مکہ والے جو ہے وہ قحط کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بڑی بری حالت ہوتی ہے۔ رحمت العالمین کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ بڑی آپ کے دل میں جو ہے ایسے دشمنوں کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، بڑی ہمدردی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، مدد کا سامان جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں سوچتے ایسے موقع سے کہ یہ لوگوں نے تو مجھے اتنا ستایا، مجھے اتنی تکلیف دی، میرے گھر کے اہل خانہ کو ہے نا اس طریقے سے جو ہے وہ ذکر پہنچائی، بلکہ ایسے موقع پہ آپ دشمنوں کی بھی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ بڑھیا کا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک بڑھیا آواز دیتے رہتی ہے کہ کوئی میرا سامان اٹھائے۔ ایک بوڑھی عورت ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس طرح لوگوں کا کیا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہر کوئی دور سے ہی دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے کہ ارے وہاں جائیں گے تو اس بوڑھی کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی، کوئی نہیں آتا ہے۔ اتنے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے مدد کی محتاج ہے، آپ فوراً جاتے ہیں، اس کا سامان اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بتا میں تجھے کہاں چھوڑوں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے فلاں مقام پر چھوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساتھ میں اس بوڑھیا کے چلتے رہتے ہیں۔ راستے میں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا تو مجھے ایک بھلا مانوس معلوم ہوتا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھ اس شہر میں مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، وہ لوگوں کو جو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر رہا ہے، تو ایک اچھا انسان لگتا ہے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا، ذرا رک جائیے اور غور کیجئے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ پیچھے تو چھوڑ دیجئے، ہمارے منہ پر ہم ہی کو برا اور بھلا کہہ رہا ہے، ہمارا کیا اپروچ ہوگا، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ یہ بوڑھی عورت مجھی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ مدد کی محتاج ہے اور اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے، آپ کچھ نہیں کہتے اور صبر کا دیکھیے کیا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ چپ چاپ اس بوڑھی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جب اس خاتون کو جہاں جانا ہوتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ اس کا سامان اتارتے اور بڑی شائستگی سے نکلنے کے لیے ہوتے ہیں، تب وہ بوڑھی عورت خود تجسس آؤٹ آف کیوریوسٹی کہتی ہے کہ بیٹا اپنا نام تو بتا جا، تو نے میری اتنی خدمت کی اور جہاں کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مائی تو راستہ پر جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔ آپ دیکھیے یہ سننا تھا کہ وہ بڑھیا جو ہے آگوش اسلام میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم کو سیرت سے جو سبق لینا ہے بھائیوں اور بہنوں وہ یہ کہ دنیا چاہے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے، ہمارا کردار بولے گا، ہمارا کیریکٹر بولے گا، اور ہمارے دین کی تعلیم ایسی ہے کہ ہم جہاں انسانوں کی مدد کریں گے تو اس میں کوئی تفریق نہیں کریں گے کہ یہ میرے اپنے پہچان والے ہیں یا یہ میرے پہچان والے نہیں ہیں، یہ کوئی مسلمان ہے یہ غیر مسلمان ہے، ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔
اور اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے حدیث میں تو ایک واقعہ ملتا ہے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں جو بڑی بری تھی اور جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ جہنم میں ہی جائے گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحرا کے اندر ایک فاحشہ عورت ایک کنویں سے جو ہے بڑی مشکل سے اتر کر پانی پیتی ہے. جب وہ کنویں سے باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک کتا بلبلا رہا ہے اور پیاس کے مارے جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. اس بری عورت کو اس کتے پہ بڑا رحم آتا ہے. وہ پھر سے کنویں میں اترتی ہے, بڑی مشکل سے اس کتے کے لیے کچھ پانی لاتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بری عورت کی ادا اتنی پسند آتی ہے بھائیو اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو نیکی کا کوئی موقع, چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ غیروں کے ساتھ ہو, چاہے جن کو ہم دشمن کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو, چاہے جانوروں کے ساتھ ہو, ہمارا دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھ کر کیا کرنا چاہیے, انسانوں کی یا جانوروں کی جو ہے وہ مدد کرنا چاہیے. اور پھر اسی کو ترتیب وار آپ آگے لیتے جائیے کہ آپ ایک انسان کی مدد کرتے ہیں, اس کے پیٹ کی آگ بجھا رہے. یقیناً یہ ایک نیکی کا کام ہے, ایک بڑی نیکی کا کام ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ انسان جو پورا کے پورا ایک جہنم کا نوالا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جہنم میں گرے جا رہے ہیں اور میں ہوں کہ ان کی کمر پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں. تو آپ بتائیے کہ کیا خدمت خلق کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ نہیں ہے, یہ اعلیٰ ترین اسوہ نہیں ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ آپ کو انسانیت کے بارے میں یہ فکر تو تھی کہ انسانوں کے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے, ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. لیکن سب سے بڑی فکر, سب سے بڑی تڑپ اگر کوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ انسان جو جہنم کا نوالا بنایا ہے, اس کو کس طرح سے میں پکڑ کے یا اس کو کس طریقے سے میں جہنم سے بچاؤں. تو یہ تڑپ, یہ احساس ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. اور پھر اسی کو آپ اور آگے لے کے چلے کہ صرف یہاں تک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے, بلکہ آپ نے ایک ایسا نظام رحمت برپا کر دیا جہاں پہ انسانیت کے گونا گو سارے مسائل کا حل ہو گیا. یعنی جہاں ظلم تو ختم ہو گیا. ظلم آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیسا بے انتہا ظلم ہے نا ہو رہا ہے, کتنی نفرت ہے, کتنا زہر پھیلایا گیا ہے, کتنا فرق تفریق کی جا رہی ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کتنے سارے مسائل ہیں انسانیت کے. تو یہ سارے مسائل کا حل اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام رحمت پیش کر سکتا ہے بھائیوں اور بہنوں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خدمت خلق کے حوالے سے بھی اگر ہمارے احساسات آج بھی اتنے قوی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم انسانیت کی ایسی خدمت کریں کہ وہ لائف ٹائم ہو جائے, وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے, ایک سسٹم کے تحت ہو جائے, ایک نظام کے تحت ہو جائے, تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ایک اسلامی اور ایک نظام رحمت کو جو ہے قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے نرم مزاج انسان ہیں, جب آپ خلیفہ ہیں اس وقت یہ معلوم پڑتا ہے کہ کچھ شخص ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زکوٰۃ دے رہے تھے. آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی ایک رسی بھی اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے اور وہ نہیں دیتا ہے تو اس ایک رسی کے لیے بھی میں اس سے جہاد کروں گا. کوئی معمولی بات ہے کہ خلیفہ وقت, اور واقعی آپ کرتے ہیں ایسا کہ زکوٰۃ میں کیا ہے بھائیو اور بہنوں, زکوٰۃ میں اصل میں غریب بیوہ مسکین کا حق ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تفریق کر دی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے زیادہ دولت دی ہے, کچھ لوگوں کے پاس کم دولت دی ہے. وہ عقل کے مارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری صلاحیت, یہ میرے ٹیلنٹ یا میری لک ہے جس کی وجہ سے میرے پاس بہت پیسہ ہے. بیوقوف انسان ہے وہ. اگر میرا رب یہ نہیں چاہتا تو وہ عقل کہاں رہتی آپ کے پاس وہ اعضا, وہ طاقت, وہ قوت کہاں سے آتی کہ یہ مال جو آج اللہ نے ہم کو دیا یہ تو آزمائش ہے. ان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ کیا وہ اس مال کے اندر جو غریبوں کا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی آزمائش ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کے اسلامی خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں بھائیوں اور بہنوں, لیکن زکوٰۃ کو لینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ نظام رحمت ہوتا ہے کہ کوئی
بلو پاورٹی لائن رہے گا ہی نہیں. اگر ایسی حکومت ہے تو اس بات کی کوشش کریں گے کہ تعلیم ہر کسی کو ملے، مہیا ہو، تعلیم اتنی مہنگی نہیں ہو کہ لوگ جو ہے تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جاب کی اپارچونیٹیز ہوگی اور ایسے سارے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بھوک مری کا شکار ہے تو حکومت ول انشور، حکومت اس بات کی حتی الامکان کوشش کرے گی اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھے گی کہ اس کو جو ہے 2 وقت کا کھانا تو میسر ہو جائے، کوئی انسان بھوک مری کی وجہ سے نہ مرے. اور آج ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اس نظام رحمت کو لانے کی بھی کوشش کریں. پھر آگے چلیے، ایک بہت اہم نقطہ خدمت خلق کے حوالے سے جو آپ کے گوشے گزار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیت ہے. دیکھیے شیطان جو ہے نا، شیطان وہ تو موت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، موت تک کوشش کرے گا کہ ہم کو کسی طرح راہ راست سے کیا کرے، ہٹا دے، ورگلائے. تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اسلام کے راستے پر عمل کرنے سے ہی روک دے، برائیوں کی طرف مائل کر دے. سب سے ایزی سافٹ ٹارگٹ تو یہ ہے. لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، شیطان پھر کیا کوشش کرتا ہے؟ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے راستے میں ان کو گمراہ کر دے، دین کے واسطے سے ان کو گمراہ کر دے. ایک انسان جو بڑا سخی ہے اس کے دل میں کیا ڈال دیتا ہے کہ ارے واہ صاحب تو تو بڑا سخی ہے، تو تو بڑا نیک ہے، لوگ تو تیری بڑی تعریف کر رہے ہیں، لوگ تو تیری بڑی واہواہی کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں وہ مشہور حدیث ہے جہاں 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اس میں سخی کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو دولت اللہ نے دی تھی وہ دولت اس لیے دیتا تھا تاکہ اس کی نام و نمود ہو، لوگ واہواہی کرے کہ کیا سخی ہے. تو یہ ہم کو شیطان کے حربوں سے جو ہے خدمت خلق کے، مطلب صرف مال کا ایثار نہیں ہے یہاں پہ، خدمت خلق کے اندر صرف مال کا ایثار نہیں ہے، مال تو ہے ہی، مال کے ساتھ وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی استطاعت جس کو دیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ مال ہونا ضروری نہیں، قرآن نے تو یہ کہا کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی ہو کر مدد تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، کون سا بڑا کمال ہے. لیکن جس کے پاس نہیں ہے اور جو خود اللہ کی مدد کا محتاج ہے وہ دوسروں کی مدد کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس حوالے سے انسان کے ذہن کو وہ پگلا دیتا ہے اور انسان کے ذہن میں، دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ جب میں مال دوں تو میری کیا ہو بھائی اور بہنوں، آج کے ڈیٹ میں فوٹوگرافی ہو. ایک ضرورت ہوتی ہے تحریکات کی، آرگنائزیشنز کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ مال امت سے لیا گیا ہے تو امت کو یہ اطمینان ہو کہ ہم نے جن کو مال دیا ہے اس کا مصرف صحیح ہو رہا ہے. لیکن بیجا نمائش، بیجا نام و نمود ہے نا، ہمارا فوٹو آئے، ہمارے بارے میں چرچا ہو، اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی شدت سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ یاد رکھو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. مطلب حقیقی محرک، حقیقی جو کوئی ہمارا انسٹیگیٹنگ اور موٹیویٹنگ فیکٹر خدمت خلق کے اندر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کی رضا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے پیارے صحابہ نے کیسے عملی نمونہ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کراتے تھے، ہے نا. اللہ نے جو مال آپ کو دیا تھا، آپ وہ خاص طور سے غلام جو اسلام قبول کر رہے تھے، جو بڑے مظالم کے اندر تھے، آپ ان کے اوپر پیسہ لگا کے ان کو آزاد کیا کرتے تھے. ان کے والد نے یہ دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم غلام تو آزاد کر رہے ہو، لیکن ایسے غلاموں کو آزاد کر رہے ہو جو بڑے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں. تم جوان غلام کو آزاد کراؤ گے تو کچھ خدمت ان سے بھی لے سکتے ہو. دیکھیے کیا تاریخی جواب دیا ہمارے پیارے صحابہ نے کہ ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو وہاں اللہ کے پاس ہے، دنیا میں کوئی ریٹرن کی امید نہیں ہے. تو یہ دوسرا شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے کسی کی مدد کی نا تو کل کسی موقع سے اس نے بھی ہماری کیا کرنا چاہیے؟ مدد کرنا چاہیے، کم سے کم ایک سلامی تو ٹھوکنا چاہیے. یہ سب تصورات کو نکال دیجیے اپنے ذہنوں سے. ہم کسی کی مدد صرف اس لیے کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، چل رہے تھے. حضرت طلحہ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ان کو ایک جگہ رکایا، مدینہ سے دور ایک گھر تھا، ایک پرانی جھوپڑی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ کو وہاں باہر رکایا اور آپ اس جھوپڑی میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد آپ وہاں سے واپس آئے.
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تجسس، بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ امیر المومنین ایسا کیا معمول تھا، ایسا کیا معاملہ تھا کہ مجھے یہاں رکا کر آپ وہاں چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی میں چلے جاتے ہیں، اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بوڑھی نابینا عورت ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ مائی کل یہاں جو ایک شخص آیا تھا تم پہچانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا میں تو اسے نہیں پہچانتی، ہاں لیکن وہ اکثر آتا ہے اور میرے گھر کی صاف صفائی کرتا ہے اور میرے لیے کھانے کے لیے کچھ پھل اور دوسری چیزیں لاتا ہے۔ قربان جائیے کہ ایسی نیکی کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلے۔ تو یہ خدمت خلق کے اندر ہمارا بھی موقف ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں تک ہو سکتا ہے چھپا کر دے، نیت یہ ہو کہ صرف اللہ کو راضی کرے اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ بھائی اور بہنوں، کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے ایسے فوٹو لگا رہے اور ایسے اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ بیچارہ غریب جو ہے اپنی عزت نفس جو ہے اس کی مجروح ہو رہی ہے، اور یہ نیت بھی ہرگز نہ رکھے کہ آج ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو کل کسی موقع سے اس نے بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے۔ آخری باب میں آئیے خدمت خلق کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے اعتکاف کر رہے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں دور سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود میری فلاں حاجت ہے، تم چلو اور چل کر میری اس ضرورت کو پوری کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ تم تو اعتکاف میں ہو، معتکف ہو، تم کیسے جا رہے ہو؟ تو سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب ہم کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا جو اجر ہے وہ ایک حاجت کا یا ایک دن کا اجر 1000 اعتکاف سے بہتر ہے، 1000 اعتکاف سے بہتر ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں اور اگلے دن پھر آ کے اعتکاف کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ جنت کا پھل اسے کھلائے گا، اور کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے تو رہی کے مختوم یعنی جنت کی شراب اللہ تعالیٰ اسے پلائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، خدمت خلق کے حوالے سے یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنی ہے کہ آج اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو نعمتیں ہم کو دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہے، جس کیپیسٹی کے اندر، جس حیثیت کے اندر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم بالکل کریں، کیونکہ اس کے جو اجر ہے نا کل قیامت میں سوائے افسوس کے ہمارے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا کہ اے کاش دنیا میں مجھے موقع تھا کہ میں کسی کی کوئی مدد کرتا، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ وقت سے ہو، چاہے اپنی کسی صلاحیت سے ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سوچے کہ میں دوسرے اسٹوڈنٹس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، ایک تاجر یہ سوچے میں تاجر برادری کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، ایک سروس پیشہ انسان سوچے۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، ایسے کئی مواقع روز ہم کو ملتے ہیں جہاں پہ انفرادی سطح پہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اسلام جس مدد کی یا جس نظام کی تعلیم دیتا ہے وہ کلیکٹیو اور اجتماعی نظام ہے۔ بھائیو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچپن میں ہی حلف الفضول قائم کر دیے تھے، یعنی آپ نے بچپن میں ہی ایک آرگنائزیشن بنائے، اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ بچوں کو جمع کیا کہ ہم بیوہ اور یتیموں کی مدد کریں گے۔ تو آج ہم کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں، جس یتیم کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنے کے بہت طریقے ہیں بھائی اور بہنوں۔ بیواؤں کے گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے ہیں، آپ کسی ایک بیوہ کا ایک وظیفہ چالو کروا دیجئے۔ یتیم کے لیے بہت سارے ادارے ہیں، آپ اس بیچ کی کڑی کو بنیے نا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تب میں جا کے انشاءاللہ کسی یتیم کی مدد کروں گا۔ ارے جذبہ اہم ہے بھائی اور بہنوں، جذبہ۔ اگر انسان کے دل میں جذبہ ہے نا تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی بیچ میں ایک پریزیڈنٹ کا بڑا ایوارڈ، پدم شری ایوارڈ ایک شخص کو ملا، بنگلور کے ایک شخص کو، جو صرف فروٹس بیچا کرتا تھا۔ اس کا جذبہ یہ تھا کہ میں غریب بچوں کے لیے ایک سکول بناؤں گا۔ کئی سال تک فروٹ، یعنی کیسے فروٹ، ٹھیلے پر لے کے فروٹ بیچتا تھا۔ کئی سال تک اس نے اس فروٹ کی کمائی سے پیسہ بچایا اور اس نے ایک سکول قائم کیا۔ تو جذبہ ہونا بہت اہم ہے، پیسہ اور صلاحیت ہونا اہم نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے میں کون لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج موقع ہے، آج اپورچونٹی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرے تو آج ہم آگے بڑھے اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائے۔
اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہے نا. اس معاملے میں آج جو یہ کہا گیا ہے کہ بڑا سیلفش اپروچ جو ہے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو شیوا رہا ہے، اس امت کا شیوا کیا رہا ہے. سب سے زیادہ یتیم خانے، سب سے زیادہ ہاسپٹل، سب سے زیادہ رفاع عامہ کے کام اگر کسی نے کیا ہے تو یہ امت نے کیے. اور ہم دیکھا کہ کووڈ کے موقع سے اچھوں کی کیا ہو گئی تھی، ہوش اور ہوائیاں اڑ گئی تھی. اس وقت یہ امت کے نوجوان تھے جو آگے آئے، جنہوں نے لوگوں کی مدد کی، اور ایسی ویسی مدد نہیں، وہ مسافر جو دور دور تک جا رہے تھے ان کو کھانا کھلایا، ان کی ضروریات کو پورا کیا. ایسے کیسز تھے کووڈ کے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. یہ امت کا الحمدللہ ہمارا نوجوان طبقہ تھا جنہوں نے بلا کسی مذہب کے تفریق کے جا کے ان کی جو ہے، اگر کوئی غیر مسلم تھا تو اس کی اس حیثیت سے بھی کیا کی، اس کی چتا کو آگ لگانے میں مدد کی. تو یہ امت کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. کیونکہ آج اگر ہم نہیں کرتے تو آپ یقین جانیں، سورہ قلم کا وہ باغ والا جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے باغ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فراوانی دی تھی، اور وہ باغ کا ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے کیا سوچا کہ ہمارے والد تو خواہ کیا کرتے تھے، ان غریب اور مسکینوں کو باغ کے اندر سے حصہ رکھتے تھے، ہم کیا کریں گے، چھپ کے چھپاتے باغ میں جائیں گے تاکہ کسی کو خبر نہیں ہو، اور یہ باغ کی جو تصرف ہے صرف ہماری ہے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ جب وہ صبح سویرے اپنے باغ پر پہنچے تو وہاں ایسی تباہی مچی ہوئی تھی کہ وہ پہچان بھی نہیں پائے کہ شاید ہم کوئی غلط جگہ آ گئے. تو اللہ نے اگر کوئی بھی نعمت دی ہے اور اس نعمت کا ہم بندگان خدا کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو آپ یاد رکھیں کہ اس نعمت کو چھینتے پھر دیر نہیں لگتا، اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے رہ کے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے. اور ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں، جو صلاحیتیں، جو وقت، جو پیسہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم بندگان خدا کی خدمت میں اسے لگائیں اور کل قیامت میں اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے حضور پائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.